السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اور کیا حال ہے آپ کے آداب اور اذکار کا؟ الحمدللہ عمل ہو رہا ہے؟ ٹھیک، چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ مسنون دعائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، پھر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھتا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں۔ اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا، اور اگر اسے واپس بھیج دے تو اس کی حفاظت فرمانا، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ گویا رات کے وقت ہم جب بستر میں لیٹتے ہیں تو اپنی موت کو یاد کر کے لیٹتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیند کے وقت ہماری ایک روح قبض ہو جاتی ہے، جس کا یہ پیج نمبر 3 پر بھی ذکر ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح لے لی جاتی، اور جو نہ مرا ہو جیسے ابھی ہم ہیں، اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ گویا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری ایک روح لے لی جاتی ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے، یعنی وہ دوبارہ نہیں جاگتا، انسان سوتے میں فوت ہو جاتا ہے، اور دوسری روحیں ایک مقرر وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی اس میں بہت تحقیق کی جا سکتی ہے کہ سوتے وقت کیا چیز جسم سے جاتی ہے، اور جب سب اٹھتے ہیں ہم صبح کے وقت تو اس وقت کیا چیز واپس آتی ہے۔ اور ایک حیرت انگیز نشانی ہے انسان کا بالکل اس کے کانوں کا بند ہو جانا، آنکھوں کا بند ہو جانا، ایک اور ہی دنیا میں چلے جانا، اور اپنے آس پاس سے ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جانا، اور پھر دوبارہ اللہ کے اذن سے اٹھ بیٹھنا۔ جو جاگنا ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک عجب مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر انسان سب سننے بھی لگتا ہے۔ وہی انسان جو چند لمحے پہلے کچھ نہیں سن رہا تھا اب سن رہا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا تھا اب دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ کر سویا جائے، کچھ پتہ نہیں کہ دوبارہ اٹھ سکیں یا نہیں۔ تو اگر نہیں اٹھ سکتے تو یا رب وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، یعنی اگر مجھے ایک اور زندگی میں دن دے رہا ہے تو میری حفاظت کرنا، میرے ایمان کی، میرے جسم کی، ہر چیز کی، اور اگر تو روک لے یعنی مجھے موت آ جائے تو پھر مجھ پر رحم کر دینا، عذاب نہ دینا، بخش دینا۔ جو شخص اس طرح موت کی یاد میں روز سوتا ہے وہ یقیناً پھر موت کی تیاری بھی کرتا ہے، وہ استغفار بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم بھی ہوتا ہے، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی معاف کر کے سوتا ہے۔ پھر ہے سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو فرماتے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ صحیح مسلم۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے نہ کوئی کفایت ہے نہ ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کھلایا پلایا اور کفایت کی کا مطلب یہ کہ باقی بھی تمام ضروریات پوری کی، وہی ہم کو کافی ہو گیا ہماری مشکلات میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر ہمیں ٹھکانہ بھی دیا کہ بستر عطا کیا، اور ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، جو بے گھر ہیں، ہوم لیس ہیں، جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرتا رہے۔ تو جو شخص شکر گزاری کی حالت میں سوتا ہے وہ اٹھتا بھی شکر گزاری کے ساتھ ہے،
کیونکہ صبح اٹھنے کی دعا میں بھی کیا آتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو کرنے کے کام کیا ہوئے؟ اپنے لیے دعا مانگ کے سونا ہے، اور پھر بخشش کی دعا اور حفاظت کی دعا جو پچھلی دعا میں تھی. یہاں نمبر 2، سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے لیے یہ دعا پڑھنا ہے، نعمتوں کو یاد کرنا ہے. پھر ہے سیدنا زہیر انماری فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آتے تو فرماتے اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دفع کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے، یعنی اپنے مقرب بندوں میں. یہ بھی کتنی خوبصورت دعا ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ انسان جب فارغ ہو کر لیٹتا ہے بستر میں تو اس کو پھر طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، کچھ اپنی غلطیاں یاد آنے لگتی ہیں، کچھ دوسروں کی باتیں یاد آتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو دن بھر کی مصروفیت کی وجہ سے انسان نہیں سوچ سکتا وہ رات بستر پر لیٹ کر سوچنے لگتا ہے. خاص طور پر ان لوگوں کو یہ مشکل زیادہ ہوتی ہے جن کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو جلدی نیند نہیں آتی. کچھ لوگ تو سر رکھتے ہی سو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے سونے میں. تو جن لوگوں کو سونے میں وقت لگتا ہے ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں ساری دعائیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. کس کے ساتھ ایسا ہوا کہ دعائیں پڑھتے پڑھتے بیچ میں ہی سو گئے اور کس نے پوری پڑھ لی؟ الحمدللہ. لیکن سونے والوں کی تعداد زیادہ ہے، ایک بالکل قدرتی سی بات ہے. ورنہ عام طور پہ ہم بڑا کڑتے رہتے ہیں نا کہ ہمیں کیوں نہیں نیند آتی اور دوسرے لوگ کیوں جلدی سو جاتے ہیں. اور اس میں بھی ایک حکمت ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ذکر زیادہ کر لیں، اس کو زیادہ یاد کر لیں، زیادہ گناہوں کی معافی مانگ لیں. تو اس میں جو دعا مانگی گئی ہے وہ اللہم اغفر لی ذنبی، سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی بخشش، پھر واخسأ شیطانی. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا نا، اللہ میرے شیطان کو دور کر دے. کیونکہ ہم سو جاتے ہیں، شیطان نہیں سوتا، وہ نیند میں بھی ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، کبھی خوف دلاتا ہے، کبھی طرح طرح کے خوابوں میں مداخلت کرتا ہے. تو اس لیے اللہ میرے شیطان کو مجھ سے دور کر دے. اور پھر صبح اٹھنے نہیں دیتا. وفک رہانی، اور میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، یعنی آخرت کی دعا ہے. وثقل میزانی، اور میرا میزان بھاری کر دے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے اور ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ہم خود بھی تولے جائیں گے. تو اللہ ہمارے اعمال کو وزنی کر دینا، کیونکہ بعض اوقات بڑے سے بڑا کام ہوگا، بڑے سے بڑی نیکی ہوگی، لیکن اس کا وزن بہت معمولی ہوگا. وزن کا تعلق صرف کوانٹٹی سے نہیں ہے، کوالٹی سے بھی ہے کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا اور پھر کس کوالٹی کا کیا، کتنے آسان طریقے سے کیا اور کتنے اخلاص کے ساتھ کیا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ثقل میزان ہے کہ اللہ مجھے ایسا اخلاص دے اور اتنے اچھے طریقے سے میں وہ کام کروں کہ واقعی وہ میزان میں بھاری ہو جائے. مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز ہے کہ بس جس طرح بچپن سے سیکھی ہے الٹی سیدھی وہی پڑھ رہے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ اس بات کے حریص ہیں کہ آپ کی نماز بالکل سنت کے مطابق ہو جائے، اور ایک ایک سٹیپ پر آپ فکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اپنی پوزیشنز ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اس کا ڈھانچہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو خشوع و خضوع ہے اس کے لیے بھی اسٹرگل کرتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اسی طرح باقی کام ہے. ایک ہے آپ ایسے ہی بس تھکے ہیں، جا کے بستر پہ لیٹ گئے اور سوچتے سوچتے سو گئے، اور ایک یہ کہ آپ اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں. کیا یہ دونوں عمل برابر ہو جائیں گے؟ ایک نیند جو ذکر سے خالی ہے اگر اس کو تولا جائے تو وہ میزان میں کتنی ہوگی؟ کیا ہوگا اس کا میزان میں؟ نیوٹرل، کچھ بھی نہیں، کوئی وزن نہیں اس کا. اور ایک وہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ مختلف ہوگی. تو ثقل میزانی کہ اللہ جو میرے اعمال ہیں ان کا کوئی وزن بھی ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کے اعمال کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، یعنی خود ان کو بھی اور نہ ان کے اعمال کو. وجعلنی فی الندی الاعلی، اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے. اعلیٰ مجلس کا تو معلوم ہے نا، یعنی کہ جو فرشتے ہیں اور اس کے علاوہ مقربین، صالحین، صدیقین. سیدنا براء ابن عازب نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی جب تم بستر پر جانے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو، پھر اگر تم فوت ہو گئے تو فطرت اسلام پر فوت ہو گئے. اللہم اسلمت نفسی الیک
وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا اور خود کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت تیری پناہ میں دے دی، یعنی اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ تجھ سے امید اور تیرے خوف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات نہیں۔ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ سوتے وقت انسان اپنے سارے معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنے بوجھ اتار دے اور پوری طرح ریلیکس ہو کر سوئے، کیونکہ اب سونے کا وقت ہے اور جاگ بھی نہیں سکتے۔ جو کام کر رہے ہیں کتنا بھی کرنا چاہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب انسان ہے، کمزور ہے، ہماری ایک لمٹ ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں انسان بوجھ لے کے نہ سوئے، کیا کہے کہ اللہ میں اپنے معاملات آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور اس میں جنرلی عمومی طور پر بھی آپ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی خاص پروجیکٹ یا خاص چیز آپ کو بادر کر رہی ہے تو اس کو تو ضروری حوالے کر دیا کریں۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی تو سنوی ہوتے ہیں اور کبھی یومی ہوتے ہیں۔ سنوی اور یومی کا فرق معلوم ہے؟ سنوی وہ ہوتے ہیں جو اینول، یعنی سن سال کو کہتے ہیں نا۔ مراد یہ کہ انسان کو خاص طور پر جو لوگ اینول رپورٹس لکھتے ہیں یا اپنے سالانہ کاموں کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یا کوئی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں یومی۔ یومی کا مطلب کیا کہ ہر دن ایک نیا مسئلہ ہے، ایک نیا کام ہے، ایک نیا پروجیکٹ ہے، ایک نئی مہم ہے، ایک نیا لیسن ہے، تو اس میں وہ چیزیں بادر کرتی، یعنی کچھ زندگی کے مختلف مواقع کی چیزیں انسان کو فکر مند کرتی اور کچھ چھوٹی چھوٹی روز کی چیزیں اس کے سر پہ ہوتی۔ تو جو چیز آپ کے ذہن پر سوار ہو اس کو نیچے اتارے یا اس کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو درست کر دیں۔ میں سو رہی ہوں، تو جاگ رہا ہے، تو یہ ریلیکس ہونے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو مانگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی وہ معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ سلجھا رہے ہوتے پھر بھی وہ نہیں سلجھتی، ہوتا نا ایسے۔ کچھ چیزیں آپ کے بس میں ہی نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں، دوسرے اس کے مالک ہوتے ہیں انسانوں میں سے۔ کچھ چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اور شریک ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے، تو بھی کام نہیں ہوتے۔ یعنی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا ایسی چیزوں کی کہ جو انسان کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بادر نہیں بھی کرتی تو بھی ہر انسان کی کچھ ڈریمز ہوتی ہیں، کچھ اس کی تمنائیں اور امیدیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً آخرت کے اعتبار سے کچھ ہم و غم ہوتے ہیں، تو ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ۔ پھر کچھ چیزیں تو اپنی جان سے متعلق ہوتی ہیں، کچھ بچوں سے متعلق ہوتی ہیں، کچھ والدین سے متعلق، کچھ اور ذمہ داریوں سے متعلق۔ ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیں، فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اور پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیے، کیونکہ یہ تجربہ کی ہوئی دعا ہے۔ اور پھر وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ۔ ایمان چونکہ امید اور خوف کے بیچ میں ہے، تو انسان اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کرتا ہے تو ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، اور امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت ہی رحیم ہے، اچھا معاملہ کرے گا۔ اور پھر کیسے بھاگ سکتے ہیں اللہ سے، کیسے نہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور کوئی نجات کی جگہ ہے بھی نہیں، بھاگ کے جائیں بھی کہاں۔ بالکل اپنے آپ کو انویلپ کر دیتے ہیں، بس سرنڈر کر دیا، میں ایمان لے آیا ہوں تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جس کو تو نے بھیجا۔ اور اگر آپ کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، تو یہ کس منہ سے کہیں گے میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں ہے تو پھر کیا ایمان لانا ہے۔ تو یہ دعائیں ہمیں یاد دہانی بھی کراتی ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے۔ تو سوتے وقت کی دعائیں محض دعائیں نہیں ہیں، محض وظیفے نہیں ہیں، بلکہ اصلاح کے نسخے بھی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھی، اس نے ساری مخلوق کی بیان کردہ اللہ کی تعریفیں کہہ ڈالی۔ پوری مخلوق میں سے جو جتنا بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کی جیسی بھی تعریف کرتا ہے، گو اس نے ساری کر لی۔ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل،
اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عنایت فرمائی. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا. اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے دے، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی فکر جہنم کی آگ ہے، سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز اس کو. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ان کو یاد کر کے اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. اور خاص طور پر یہ جو دو الفاظ ہیں نا، الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، وہی مجھے کافی. بندے تو سب چھوڑ جاتے ہیں اور وہی مجھے پناہ دینے والا ہے. پناہ کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ ہو از ویک، جس کے اندر کوئی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اندیشے ہوتے ہیں، وسوسے، کیا بنے گا میرا، کیا ہوگا. اور یہ ہر ایک کو ہوتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، جس کے جو مسائل ہوتے ہیں. اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو کیا ہوگا، اگر مجھے جاب نہیں ملی تو کیا ہوگا، اگر میری جاب چلے گی تو کیا ہوگا، اگر میری شادی نہ ہوئی تو کیا ہوگا، اگر میرے بچے ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اور اگر میرے بچوں کے بچے نہ ہوئے تو کیا ہوگا، پھر تو میری کوئی نسل نہیں چلے گی. اور پھر اگر میرے شوہر کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. پتہ نہیں کیا سے کیا شیطان انسان کو سجھاتا رہتا ہے اور خوف دلاتا رہتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی چیز جب ذہن میں آئے اس طرح کی پریشان کن، اور پھر بڑھاپے کا خوف ہوتا ہے کہ میں بوڑھی ہوگی تو کیا ہوگا، اور میں مر گئی تو پتہ نہیں میرے جنازے میں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. کبھی کوئی خیال ڈال دیے، کبھی کوئی ڈال دی. انتہا نہیں ہے ان کی، لیکن یہ فار ایگزامپل چند باتیں جن پہ عام طور پر لوگ پریشان رہتے ہیں. تو ہمیشہ سوچا کریں کہ آج تک کس نے دیا ہے اور اب تک کون دے رہا ہے. کیا میرے پاس وہی کپڑے ہیں جو میں نے پیدا ہونے کے دن پہنے تھے؟ کتنے چینج کیے ہوں گے اور کتنے سائز بدلے ہوں گے. ہر سال بچوں کے سائز بدل جاتے ہیں. تو کون دیتا تھا؟ کس نے پرووائڈ کیا؟ کس نے انتظام کیا؟ کس نے بندوبست فرمایا؟ اللہ نے. تو جس نے اب تک کیا، کیا وہ آئندہ نہیں کرے گا؟ ہاں کم کیوں نہیں کرے گا؟ ہم اس کے بندے ہیں نا، اس کے مخلوق ہیں، وہی کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ جن کے ذریعے اس نے دلوایا وہ کتنے تبدیل ہو چکے ہیں. کبھی کسی کو وسیلہ بنایا، کبھی کسی کو بنایا، کبھی کسی کو بنایا. آئندہ بھی وہ ہے نا، وہی کرے گا. تو الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، اس نے آج تک میری حفاظت کی، پناہ دی، ٹھکانہ دیا، وہ آئندہ بھی دے گا. فکر کی ضرورت نہیں، خوف کی ضرورت نہیں. اور پھر اس نے کھلایا مجھے، پلایا مجھے، میں بھوکی نہیں ہوں. اور پھر اس کے بہت احسان ہے، اور اس نے مجھے بہت سے بندوں پر فضیلت دی ہے. من علی فافضل. میری اصل فکر کیا ہونی چاہیے، اصل غم کیا ہونا چاہیے؟ اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. ہمیں فکر کرنی چاہیے آگ سے بچنے کی، کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا لینا. وہاں پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. وہ سب سے سخت جگہ ہے، سب سے مشکل جگہ ہے. ایکچولی ہم سب اپنے آپ کو بڑے عقل مند بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود جو اصل فکر کی چیز ہے اس کی فکر نہیں کرتے، اور جن کی فکر نہیں کرنی چاہیے وہ فکر اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جیتے ہیں. اس کو تو اپنے کھانے پینے کی طرح زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے. صبح شام کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی، اور غم بھی کھاتے رہتے ہیں، اور فکریں بھی کھاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. ان ساری فکروں کو جمع کر لیں جتنی بھی کوئی ہیں، جب سے ہوش سنبھالی اس وقت سے لے کے اب تک، ان سب کو اکٹھا کر لیں اور دوسری طرف آگ کو رکھ لیں. کون سی بڑی؟ آگ کی مصیبت سب سے بڑی، اور سب سے زیادہ فکر کی ضرورت وہاں پر ہے. ان تنجینی من النار. سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی واطعمنی وسقانی والذی من علی فافضل والذی اعطانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملیکہ والہ کل شیء اعوذ بک من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عنایت فرمائی، مجھے کھلایا اور پلایا. اور وہ ذات جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا. ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے. اے اللہ، اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں.
اس دعا میں بھی آگ سے بچنے کی فکر ڈالی گئی. تو الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے کفایت کی، مجھے پناہ دی، وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، اور مجھے کھلایا اور مجھے پلایا، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، اور اس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، جس نے مجھے دیا اور خوب دیا. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر. اللہم رب کل شیء، اے اللہ جو رب ہے ہر چیز کا، وملیکہ، اور اس کا مالک بھی، والہ کل شیء، اور ہر چیز کا معبود. اعوذ بک من النار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ سے، اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے. یہ ہے وہ تربیت جو دعاؤں کے ذریعے ہوتی، یہ ہے وہ تزکیہ جو دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں، یاد ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، تو پھر غافل والی زندگی ہوگی نا. تو اس غفلت سے ہمیں نکلنا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ، اے ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جاننے والے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس دعا میں بھی آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے کہ اے اللہ، کون ہے اللہ؟ جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک ہے. اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے ہی نفس کے شر سے بچنے کے لیے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کر کے، پھر اپنے نفس کے شر کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے. اور پھر وہ شر الشیطان و شرکہ، اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیرے حوالے کرتا ہوں اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ان ساری دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنے کا جو ایک ڈھنگ یا ایک طریقہ سکھایا گیا وہ یہ کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی کا ذکر کیا جائے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں سے اس کو پکارو. تو ان ناموں سے ان کو پکارنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان ناموں کا ذکر کر کے، ورد کر کے پھر دعا مانگی جائے. استاذہ، ایک جو پہلی سب سے دعا آپ نے سکھائی تھی اس کے بارے میں ایک چھوٹے سے میں کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ ابھی پچھلے دنوں ہماری فرینڈ کے ڈرائیور جو کہ سوئے اور پھر صبح نہیں اٹھے، ان کے کوارٹر میں تھے اور وہ کہنے لگی کہ صحت مند تھے، بالکل ٹھیک، صبح انہوں نے سفر کرنا تھا، اپنے ساتھ مالٹوں وغیرہ کی پیٹی رکھ کے سب تیاری کر کے کہ میں نے صبح جانا ہے، تالا جلدی کھول دینا، فجر پہ میں نے نکلنا ہے. اور وہ ان کے 20 سال پرانے ڈرائیور تھے اور وہ کہتی صبح ان کی ڈیڈ باڈی تھی. تو اتنا شوق لگا، کہنے لگی کہ اس کے اس چیز سے جو ہے وہ ہمیں اتنا زیادہ موت ہمیں یاد آ گئی ہے کہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اور جو اپنا استاذہ ایک میرا ایکسپیرینس ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک والی جو دعا ہے، یہ مجھے یاد نہیں تھی. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید لیٹ کے جو ہے نا آخری چیز یہ پڑھنی ہوتی ہے. اس وقت جب میں بہت عرصے کی بات ہے، میں بچوں کے ساتھ اکیلی تھی گھر میں، تو میں لائٹ کی تلاش میں نکلی کہ کوئی ایسی ٹارچ یا کوئی مل جائے کہ آف ہوگی لائٹ اور میں دیکھ کے تو یہ پڑھ کے تو اسی وقت آف کر دوں. آپ یقین کریں استاذہ، ایک جگہ جہاں پر ایکسٹینشن لگی ہوئی تھی فریج میں، اور وہ بالکل جلنے والی تھی. یعنی میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے سے ہمارے گھر کو جلنے سے بچایا. اتنی بڑی بات اس وقت ہوئی، کیونکہ میں اگر اس وقت نہ تلاش میں نکلتی تو وہ جل چکی تھی. مجھے اتنا احساس روزانہ ہوتا ہے یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا کہ وہ میرے ہاتھ کے ساتھ چپک گئی، وہ اتنی گرم ہوئی ہوئی تھی. میں سوچی تھی کہ میں اس وقت یہ بھی سوچ رہی تھی چلو میں کل پڑھ لوں گی یا یاد کر کے دن میں تو پھر پڑھ لوں گی. بالکل سستی کر جاتے ہیں نا اکثر. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا کی قبولیت اس چیز کی نہیں ہوتی، اس کے بجائے کچھ اور
بچت ہو جاتی ہے جو اس سے بڑا نقصان ہونے والا ہوتا ہے. یعنی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس کی ویلیو کم ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر کرم ہوتا ہے کہ وہ دینے کی بجائے کچھ اور دے دیتا ہے یا کسی بڑے حادثے سے بچا لیتا ہے. ٹھیک. بک اسٹال پہ تھی تو دو لڑکیوں کی مجھے آواز آئی بولنے کی, ایک دوسرے کو کہی تھی کہ او ہو وہ چیز تو یہاں پہ نہیں پڑی ہوئی, بیڈ لک. تو میں نے ایک دم ان سے کہا کہ ہو سیڈ بیڈ لک, دیر از نو سچ تھنگ ایز بیڈ لک. اور میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہ کہیں گے قدر اللہ و ما شاء فعل, اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا اس نے کیا. اب عموماً یہ ہوتا ہے جو میں کہتی ہوں وہی لیسن مجھے پھر خود کو مل جاتا ہے فوراً ہی. اور ابھی تو یہ بات ہے کہ جن لوگوں کو نیند دیر سے آتی ہے وہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ فکر کرنے کی توفیق دے دی ہے. اس طرح میں ہر روز اس فکر کا شکار ہوتی ہوں. مغرب کے بعد میری سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آج اب مجھے نیند آئے گی یا نہیں آئے گی, اور میں کیسے سوؤں. جلدی سونا ہی جلدی اٹھنے کی وہ ہے, اور اسی غم میں رہتی ہوں کیوں نہیں مجھے نیند آتی. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں نے کبھی بھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. میری لاکھ کوششوں کے باوجود میں جتنے بھی سٹیپس لیتی ہوں لیکن مجھے نیند نہیں آتی, تو اس میں کوئی وجہ ہوگی. آخر میں نے سونے سے پہلے آج تک کتنے ذکر کیے, کتنے لیکچرز سنے میں نے آئی پوڈ پہ, کتنا کچھ میں نے اس وقت قرآن اپنا جو ریوائز کرنا ہوتا ہے جو حفظ کیا ہے وہ میں کیا کچھ کرتی ہوں. لیکن اب سے پہلے میں نے ایک خراب دل کے ساتھ کرتی تھی کہ آئی ہیو نو چوائس, ہو پھر اب میں یہ کر لوں, آئی ہیو نو چوائس. میں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ نے مجھے یہ دی ہے. تو ہم لوگ سب ہی ان دعاؤں سے ایک تو گریٹیٹیوڈ کا اتنا سبق ملتا ہے, پھر یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو بادر کر رہی ہوتی ہیں وہ مجھے بات بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے کہ حالانکہ میں وہ دعا پڑھتی تھی somehow I think اس میں شاید مجھے اتنا فیتھ نہیں تھا, لیکن اب مجھے امید ہے الحمدللہ سے بڑا لکھ لیا ہے کہ جو بھی چیزیں بادر کر رہی ہیں وہ اللہ کے حوالے کر دیں کہ جب میں نہیں سارا دن کوشش کے باوجود اس چیز کو کر سکی, اٹ مینس کہ بس پھر وہ آپ ہی کریں. پھر اب میں تو سونے لگی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ریلیکس کر دے گی. میں یہ سوچتی تھی کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہمیں ایسی سوچوں اور الجھنوں میں ڈال کے پریشان کر کے ایک تو ہماری نیند کو بھی خراب کرتا ہے, اور اصل جو مانگنے کی چیز ہے, جو ڈرنے کی چیز ہے, اس کو بھلوا دیتا ہے. اور اگر ہم ذکر کرنا چاہیں تو اس یقین کے ساتھ نہیں کرنے دیتا, اور اسی طرح ہمیں جو فکر ہے اصل اس سے بھی ہٹا دیتا ہے. اور پھر انہی سوچوں اور پریشانیوں میں ہم لوگ جب نیند کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تو اگلا دن پھر اچھا شروع نہیں ہوتا, تو ہر لحاظ سے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو ہمیں پھر ان دعاؤں کو یعنی سنت کے ساتھ مضبوط ترین تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. استاذہ یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی واغفر شیطانی, اس کا جو ہے وہ ایک بہت زبردست ایکسپیرینس ہے کہ جب تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت ہو تو یہ والی ضرور دعا مانگے, اور ایک دم جمپ لگا کے بندہ بیٹھ سے اٹھ جاتا ہے, اس کو شیطان نہیں تھپکتا اور نیند نہیں آتی. اور پھر پتہ کیا ہے, وقفہ کا مطلب پھینک دینا, دور کر کے دھتکار دینا اور دفع کرنا, اور یہ نہیں کہ سخت لفظ ہے بہت. تو اب یوں کہا کریں جیسے وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے جا رہا ہے نا, جب پڑھے نا وقفہ شیطانی تو یوں لگتا ہے جیسے اٹھا کے کسی نے مارا ہے نا اس کو پڑے. جو دعائیں ہیں نا اٹس اے کائنڈ آف ڈائلاگ ایز ویل ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی ہم لوگ جو فقہ القلوب کی کلاس میں پڑھ رہے تھے نا کہ الرحمن علی العرش استوى اور اللہ الملک ہے, تو اتنی بڑی ہستی کے ساتھ میں رات کو سوتے ہوئے اتنے اچھے ڈائلاگ, اور سوچے پھر وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. اگلی دعا سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف, اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے. پاک ہے اللہ, اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ سب سے بڑا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ کون سی چیز ہے یا کون سا کلمہ جو آپ کو آتا نہیں, آتا ہے نا, لیکن اس کا فائدہ نہیں پتا اور اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں پتا, اور اسی وجہ سے پھر پڑھنے سے رہ بھی جاتا ہے. تو جاننا اور نہ جاننا برابر نہیں ہوتا. ہم سونے جا رہے ہیں, وضو بھی کر لیا, ہاتھ دھو لیے, سب اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا, بستر بھی جھاڑ لیا, جسمانی صفائی ہو گئی, ساری ظاہری صفائی ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گناہوں کا بوجھ اور گندگی اٹھائی بھی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کو صاف کرنے کے لیے یہ دعا اگر کوئی پڑھے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جائے. تو کتنا ہلکا پھلکا پھر ہو کر انسان سوئے.
سب کو یہ کلمہ آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو آتا ہے؟ سب کو آتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس آلریڈی آتا ہے. لیکن پڑھتے کوئی نہیں، پڑھتے نہیں کیونکہ پتہ نہیں، اندھیرے میں ہے، چیز سامنے رکھی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے. اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اس کی بادشاہت کا، اس کی تعریف ہے، اور پھر اس کی قوت، اس کے ہر عیب سے پاکیزگی، اور اس کا شکر، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی بڑائی کہ وہ سب سے بڑا ہے. اس کا اقرار کر کے آپ سوتے ہیں. اگلی دعا ہے سیدنا حذیفہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. اور اس میں نیند کو واضح طور پر موت کہا گیا کہ موت اور زندگی کا سوال ہے. سیدہ حفصہ زوجہ نبی کہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر 3 مرتبہ فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے. اصل میں ہم قیامت کے دن کے بارے میں کم سوچتے ہیں، یہ سوچتے ہیں تو پورے سیکوینس کے ساتھ نہیں سوچتے کہ کتنے مرحلے ہیں وہاں. سب سے پہلے تو جب اٹھائے جائیں گے اور ایک طویل عرصے تک حساب قائم نہیں ہوگا اور سورج بالکل سر پہ ہوگا اور پسینے کے مارے لوگوں کو برا حال ہوگا، ہر شخص کا پسینہ اس کے گناہوں کے مطابق ہوگا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن اتنے ناراض ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اور نہ اس کے بعد ہوں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا. تو اس دن کی فکر لگا لینی چاہیے ہمیں اور اس کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے. ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے عمل بھی پھر درست ہو جائیں گے. تو یا رب اس دن کے عذاب سے بچانا. تو آپ دیکھیے کہ ان ساری دعاؤں میں کوئی دنیا مانگنے کا ذکر کوئی نہیں ہے جو ہمارے سر پہ سوار رہتی ہے ہر وقت، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، یہ کام ہو جائے وہ ہو جائے. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ جس کی آخرت ٹھیک ہوگی اس کی دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس کو اللہ نے جو دیا ہوگا وہ اس پر بے پناہ شکر گزار ہوگا، اسے نعمتیں نظر آنے لگیں گی. اور جو نہیں دیا اس پر بھی وہ شکر گزار ہوگا کہ الحمدللہ نہ ہے نہ حساب ہے. اور بڑے بڑے غم بھی ہلکے ہو جائیں گے کیونکہ ایک اور بڑا غم لگا ہوا ہے نا آخرت کا. یہ تو چھوٹا سا ہے، یہ مسئلہ، یہ چیز مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی ہماری جان لے لے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا کی کوئی بھی محرومی ایسی نہیں کہ جس کے پیچھے انسان اپنی جان گلا دے، لیکن آخرت کی محرومیاں ایسی ہیں کہ جو واقعی فکر کے لائق ہیں. اس لیے بار بار ہر دعا میں اسی چیز کی تکرار ہے. پھر ہے سیدنا سہیل سے روایت ہے جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالح کہتے ہیں کہ اپنی داہنی کروٹ پر سو اور یہ دعا پڑھو اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيتي اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کے پھاڑنے والے، تورات انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو ہی اس کو پیشانی سے پکڑنے والا ہے. اے اللہ تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی نہیں اور تو ہی آخر ہے، بس تیرے بعد کوئی نہیں اور تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی نہیں اور تو ہی باطن ہے، بس تیرے سوا کوئی نہیں. ہم سے قرض ادا کروا دے اور ہمیں محتاجی سے مالدار کر دے. اس میں بھی آپ دیکھیے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. اے اللہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جو رب ہے عرش عظیم کا، جو ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار اور اس پر ایمان اور اس کا واسطہ ایک طرح سے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی
تخلیق کا ذکر، فالق الحب والنوا، پھر منزل التوراۃ والانجیل والفرقان کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کا ذکر، کیسے بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے صرف گٹلی اور پھل نہیں نکالے بلکہ کتابیں بھی اتاری، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، اعوذ بک من شر کل شیء، ہر چیز کا شر جس کا بھی انسان کو گمان کر سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے، چاہے وہ جنات ہیں، دیو ہیں، پریاں ہیں، یا کوئی وحشی جانور ہے یا انسیکٹس ہے، کوئی بھی چیز جس سے انسان ڈرتا ہے، چاہے چھپکلی اور کاکروچ ہے، کوئی بھی چیز، کیا اعوذ بک من شر کل شیء، اور کچھ چیزیں جن کو انسان اپنے لیے بڑے فائدے کی سمجھتا ہے اور ان کا شر بھی ہوتا ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو کبھی ان کے شر سے پناہ نہیں مانگی، کبھی اپنے موبائل کے شر سے پناہ مانگی یا اپنے پسندیدہ کھانوں کے شر سے پناہ مانگی ہم نے؟ نہیں، ہم اس کے شر کو تو کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس میں بھی کوئی شر ہے، اگر کوئی ہمیں بتائے تو بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں نا ہمیں یہ ذکر نہ کرو پھر ہمارے یہ کھانا چھوٹ جائے گا، جانتے بوجھتے ہوئے ہم جاہل رہنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، حالانکہ ہمارے لیے نقصان دہ۔ تو کوئی بھی چیز جس کا کوئی بھی شر ہے، کیونکہ من شر ما خلق، ہر چیز جو اس نے پیدا کی اس میں اچھا پہلو بھی ہے اور اس میں تکلیف کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں ہر چیز کے شر سے بچا۔ انت آخذ بناصیتہ، تو ان کے پیشانی کے بال پکڑے ہوئے، یعنی تیرے کنٹرول میں ہے وہ سب، یہ مراد ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو سب سے پہلے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، ازلی، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، ابدی یعنی ازلی ابدی، زمان کے اعتبار سے اول اور آخر اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، ظاہر کا مطلب غالب، تو ہی غالب ہے، تجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں، فلیس فوقک شیء، وانت الباطن، اور تو ہی قریب ہے، باطن قریب کے معنوں میں ہے، فلیس دونک شیء، یعنی تیرے سوا کوئی نہیں، یعنی میرے اور تیرے بیچ میں کوئی نہیں، یہ مطلب ہے، تو اتنا قریب ہے۔ عام طور پر یہ جب باطن کا ترجمہ ہم کرتے تو ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے، کیا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں چھپا ہوا ہے؟ یہ باطن کا معنی قریب ہے، قرب کے معنوں میں۔ اقض عنا الدین، اللہ ہمارا قرضہ دور کر دے۔ عموماً انسان کو قرضوں کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے، مالی معاملات اور مالی پریشانیاں سب سے بڑی ہو جاتی ہیں بعض اوقات، کیونکہ اس میں انسان کی عزت جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور بھی کئی قسم کے خوف انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً اگر انسان نے کسی کا کچھ دینا ہو تو ہمارا قرض چکوا دے اور ہمارا فقر دور کر دے، محتاجی، کسی بھی چیز کی محتاجی بندوں سے بے نیاز کر دے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا، اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اس کو فوت کرے گا، تیرے لیے ہی اس کا مرنا اور اس کا جینا ہے، اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا، اور اگر تو اسے موت دے تو اس کو بخش دینا۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اقرار ہے کہ اللہ تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اس کو موت دینے والا ہے، اور اس کی موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو زندہ رکھ تو حفاظت کر، موت دے تو بخش لے، اور ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، ہر چیز کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ نیند آنے تک ذکر کرتے رہنا۔ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب رات ہو جاتی تو میں آپ کے دروازے پر جا کر رات گزارتا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہوئے سنتا کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے، یعنی ان تسبیحات کی تکرار کرتے رہتے، پاک ہے اللہ میرا رب، یہاں تک کہ میں اکتا جاتا یا مجھ پر نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا، لیکن آپ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، دیر تک اپنے رب کو یاد کرتے رہتے۔ جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فوراً نیند نہیں آ جاتی تھی، اور جو نیند آتی بھی تھی اس کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ آپ کا دل جاگتا رہتا تھا۔ مجھے ابھی یہ خیال آ رہا تھا کہ کتنی راتیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی گزری کہ وہ فاقے کی حالت میں سوتے تھے، یعنی ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی آپ شکر کا اتنا زیادہ اور ہمارے ذکر کرتے رہتے، اتنا کچھ کھا پی کے سوتے ہیں ہم لوگ، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر ہے رات کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا۔ رات کو بھوک کی وجہ سے پہلو بدلتے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پہلو بدلتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. صحیح ابن حبان. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا زبردست ہے، آسمانوں زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، وہ بہت عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اس کی توحید کا ذکر ہے، اس کے زبردست ہونے کا ذکر ہے، اس کے رب ہونے کا ذکر ہے اور زبردست اور بخشنے والا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پہلو بدلتے، ظاہر کہ نیند نہیں آتی ہوگی، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے. اور اس میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. پھر دوران نیند آنکھ کھلنے پر سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس سویا کرتا تھا، چنانچہ جب آپ رات کو اٹھتے تو خاصی دیر تک پہلے سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، یہ پڑھتے رہتے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کے وقت آنکھ کھلنے اور جاگنے پر یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہوگی، اور اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول ہوگی. یہ بھی وہی دعا ہے جو سوتے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور رات کو آنکھ کھلنے پر بھی، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ پہلے ہے اور یہاں الحمدللہ پہلے ہے. الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر اپنی بخشش کی دعا. یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ پڑھ کر، یہ ذکر کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی نہ بھولیں. اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے. اے اللہ مجھے بخش دے. برا خواب دیکھنے پر سیدنا ابو سلمہ روایت کرتے ہیں میں بعض خواب ایسے دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے، یعنی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا روح پر بہت شدید اثر ہوتا ہے، انسان کے حافظے سے جاتے نہیں ہیں اور زبردستی خیال بھی ان کا آتا رہتا ہے پلٹ پلٹ کے. پھر میں سیدنا ابو قتادہ سے ملا، انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال تھا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، سو جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے اپنے دوست کے علاوہ اور کسی سے بیان نہ کرے، اور جب برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دے، یعنی تھوڑا تھوڑا سپٹ کر دے ہلکا سا، اور یہ کہہ کر اللہ کی پناہ چاہے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور کسی سے بیان نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا. یہ بات یاد رکھیے. اکثر لوگ خوابوں کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے کوئی کہانیاں ہوں، مجلسوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں. خاص طور پر اگر کسی سے متعلق ہو، کسی بڑے یا چھوٹے سے متعلق یا کسی رشتے دار یا دوست سے متعلق، اور اچھا نہ ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اچھا بھی ہو تو مجلسوں میں نہیں ذکر کرنا چاہیے اس طرح جب تک کہ وہ شخص اجازت نہ دے، کیونکہ اس میں آپ کسی شخص کو ذکر کر رہے ہیں اور اگر وہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہے تو بیک وائٹنگ میں بھی آ جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.